نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت سامنے آ گئی۔ بشا بی بی سے نیب راولپنڈی آفس میں تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کا مکمل کی ہے۔ نیب نے بشا بی بی سے 11 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ فراہم کر کے جوابات میں مانگ لیے۔ بشا بی بی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن کے کیس میں نیب راولپنڈی کی بشرا بی بی سے تفتیش مکمل۔ قومی احتساب بیورو نے بشرا بی بی کو 11 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی تھما دیا۔ سابق خاتون اول کا نام ECL میں بھی ڈال دیا گیا۔ نیب کے سوال نامے میں بشرا بی بی سے پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور کیا اسلامی تدریس کا کورس بھی کر رکھا ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا مراعات بھی لیتی رہی ہیں۔ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا۔ نیب نے بشرا بی بی سے پوچھا ہے کہ فرحت شہزادی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں اور کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں۔ دوسری طرف 190 ملین کرپشن کیس میں بشرا بی بی کا نام ECL میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نیب نے وزارت داخلہ سے بشرا بی بی کا نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کی، جس پر وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی نے بشرا بی بی کا نام ECL میں شامل کر لیا۔ چیئرمین PTI کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ نیب کی ٹیم نے اڈیالہ جیل پہنچ کر گرفتاری ڈالنے کے بعد چیئرمین PTI کو شامل تفتیش بھی کر لیا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی کیس میں چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین PTI 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی گرفتار۔ نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI سے تفتیش بھی کی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں سماعت کے دوران نیب نے چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ وہاں درخواست زیر التوا ہے۔ عدالت نے نہ عدالتی حکم معطل کیا اور نہ ہی کوئی سٹینڈنگ آرڈر جاری کیا ہے۔ استدعا ہے کہ وارنٹ جاری کیے جائیں اور جیل سپرنٹنڈنٹ کو اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جب وارنٹ کے بعد ملزم کو گرفتار کریں گے تو جسمانی ریمانڈ کے لیے اسی عدالت میں لائیں گے۔ اگر عدالت سپرنٹنڈنٹ جیل کو وارنٹ تعمیل کرانے کی ہدایت جاری کر دے تو بہتر ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آفیشیل سیکرٹ عدالت نے کیا کیا ہے، جس پر پروسیکیوٹر نے بتایا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ وارنٹ تعمیل کروا سکتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ گرفتاری کیوں ڈال رہے ہیں، جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ تفتیش اور انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے لیے گرفتاری کی ضرورت ہے۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم تفتیشی افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار الحسن کی قیادت میں شام 5 بجے اڈیالہ جیل پہنچی۔ نیب نے چیئرمین PTI کو 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی کیس میں گرفتاری کے ساتھ شامل تفتیش کر لیا۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI سے 1 گھنٹہ 5 منٹ تک تفتیش کی گئی۔ سپریم کورٹ میں بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے قانونی سوالات پر معاونت کے لیے وکیل کامران مرتضیٰ کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ عدالت نے قانونی سوالات پر معاونت کے لیے وکیل کامران مرتضیٰ کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری۔ دوران سماعت 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ مردم شماری کا معاملہ کس قانون کے تحت مشترکہ مفادات کونسل میں گیا۔ مردم شماری سے متعلق قانونی معاملات پر عدالت کی معاونت کی جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر مردم شماری کی حمایت کی اور فیصلے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کونسل کے اجلاس میں زبردستی لے جایا گیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل بھی مکمل نہیں تھی۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے 2017 میں مردم شماری نہیں ہوئی۔ موجودہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی 1.25 کروڑ ہے، جبکہ ہمارے حساب سے بلوچستان کی آبادی اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دیکھ سکتا ہے، عدالت نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ انفرادی درخواستیں سننے سے تو پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل خصوصی آئینی باڈی ہے۔ پالیسی معاملات میں مداخلت کوئی فرد کر سکتا ہے، نہ ہی عدالت۔ غزہ کا سب سے بڑا الشفا اسپتال عملی طور پر غیر فعال ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال کے دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیے۔
اطراف میں حماس سے لڑائی جاری، اسرائیلی سنائپر مریضوں کو بھی نشانہ بنانے لگے۔ بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے 6 نومولود اور 9 دیگر مریض دم توڑ گئے۔ بیماری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 11,200 سے تجاوز کر گئی۔ 4,630 بچے، 3,130 خواتین شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والے طبی عملے کی تعداد 189، جن میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس شامل ہیں۔ عملی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً تمام اسپتال بند ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل بدلے کی آگ میں پاگل، غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کا گھیراؤ کر لیا، دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیے۔ الشفا اسپتال کے اطراف حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری، اسرائیلی سنائپر اسپتال میں موجود مریضوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ الشفا اسپتال پر کنٹرول سے شمالی غزہ کے 50% حصے پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ الشفا اسپتال کے بچوں کے ICU یونٹ کا انتظام سنبھالنے والے برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ بیمار بچوں کو کہیں اور منتقل کرنا بہت پیچیدہ عمل ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اس وقت الشفا اسپتال کے اندر 650 مریض، 500 عملے کے افراد اور 2,500 کے قریب بے گھر افراد موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق الشفا اسپتال مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا، جبکہ غزہ کے تقریباً تمام ہی اسپتال عملی طور پر بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں نہ ادویات ہیں اور نہ ہی بجلی، عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ چین کے الشفا اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت، غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا مطالبہ، ترجمان چینی وزارت خارجہ مانگ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ چین کے الشفا اسپتال میں اسرائیلی بمباری کی مذمت، غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی بربریت سے ہلاک UN ورکرز کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی۔ 1 منٹ کی خاموشی پریڈ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر ارکان شریک۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے اب تک اقوام متحدہ کے 101 ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران پہلی مرتبہ اتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی بربریت سے ہلاک UN ورکرز کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی۔ 1 منٹ کی خاموشی پریڈ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر ارکان شریک ہوئے۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے اب تک اقوام متحدہ کے 101 ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں اور ریسکیو آپریشن کے دوران پہلی مرتبہ اتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے DG ماحولیات کو فوری تبدیل اور ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ سمیت دیگر اضلاع کے افسران کو فوری ٹرانسفر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اسکولز، کالجز ہفتے میں 2 روز بند کرنے اور 2 روز ورک فرام ہوم کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیا صرف یہ حل ہے کہ پنجاب بھر میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی اسموک تدارک کے لیے درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ جوڈیشل واٹر کمیشن نے بتایا کہ حافظ آباد، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، خانے وال، بہاول نگر سمیت دیگر اضلاع میں فضا آلودہ ترین ہے۔ عدالت نے سخت اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ عدالت کا چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور پر بھی برہمی کا اظہار۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ کمشنر لاہور ادھر آ کر بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، کارکردگی کچھ نہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ کیا صرف یہ حل ہے کہ پورے پنجاب میں چھٹیوں کا اعلان کر دیں؟ اگر 5 منٹ ٹریفک بند ہو تو پورے شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عدالت نے DG ماحولیات کو فوری تبدیل اور ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ سمیت دیگر اضلاع کے افسران کو فوری ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کا ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا حکم۔ عدالت نے اسکول، کالجز کو بھی 2 روز ہفتہ اور اتوار بند کرنے کا حکم دیا۔ LDA کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ہم نے 70 روز میں صرف انڈر پاس تعمیر کرایا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو اس پر ستارہ امتیاز ملنا چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس تعمیر کے بعد جو اسموگ آئے گی وہ پوری سردیاں ہم بھگتیں گے۔ پنجاب حکومت سائیکلنگ کو فروغ دے اور افسران کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلیں خریدے۔ عدالت نے ممبر واٹر کمیشن کو چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ ملاقات کر کے عدالتی احکام کے بارے میں آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان مسلم نون کے قائد نواز شریف آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات اور نون لیگ میں شمولیت پروگرام کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے 2 سابق ارکان پارلیمنٹ نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کوئٹہ پہنچنے کے بعد مقامی ہوٹل جائیں گے، جہاں وہ صوبے کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے بیس سے سابق ارکان پارلیمنٹ باضابطہ طور پر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔
नवाज शरीफ के दौरे के दौरान साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी अपने ग्रुप के हमरा कायद नून लीग से मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ 15 नवंबर को पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वापस लाहौर रवाना होंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक रुकन असम्बली सलीम खोसा और मीर फाइक जमाली ने पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में जाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की क्वेटा आमद पर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दौरा जिंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग। कंपनी के 2 मुलाजमीन समेत सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द कुदरत शाह उर्फ अबू बकर मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दौरा जिंदा में दहशतगर्दों ने इलाके में तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाली निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग से कंपनी के 2 सिविलियन मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान शहीद हो गए। प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही सैयद मोहम्मद शाहीन शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इलाके की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। सारिफीन के लिए खुशखबरी, आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर और पेट्रोल के निर्खों में 2 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता होने का इम्कान। राय के मुताबिक 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। भट्टी के तेल की कीमत 4.5 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। वर्किंग के मुताबिक गुज़िश्ता 10 रोज में पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा $92 फी बैरल बरामद किया गया, जबकि आलमी मार्केट में डीजल की कीमत $111.68 फी बैरल तक रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में औसतन $5, जबकि डीजल की कीमतों में $13 फी बैरल कमी हुई। ओगरा कीमतों के मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वजीर खजाना वजीर आजम से मशावरत के बाद कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे।